عمران خان صاحب کی جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جیل کے اندر ہیں. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کو ایکسرسائز مشین بھی دی ہوئی ہے, وہ 2 گھنٹے واک بھی کرتے ہیں, ان کی صحت ٹھیک ہے. ان کی صحت سے متعلق یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ان کو LED اسکرین جو ہے وہ دی ہوئی ہے, وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں, ان کے لیے ایک باورچی جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا بھی بناتا ہے. سب کچھ جو ذہن ان کو دیا ہوا ہے, لیکن قید تو پھر قید ہے. اور یقیناً انہوں نے یہاں تک انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی 400 سے زائد جو ہے نا وہ ایکس پہ پوسٹ کیے ہیں اپنے جیل میں بیٹھے بیٹھے, وہ پیغامات بھیجتے ہیں. 66 لوگ ان سے پچھلے 1 مہینے میں ملے ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن پھر بھی ان کا جو خود جو چہرہ ہے وہ کسی بھی طرح سے عوام کیپچر نہیں کر پا رہی, کیونکہ نواز شریف کا تو چہرہ کیپچر کر لیتی تھی جب وہ اپنے کیسز میں جاتے تھے. عمران خان کو بالکل جو ہے نا وہ کیمرے کی آنکھوں سے دور رکھا ہوا ہے. لوگ ملتے ہیں, باہر آ کے باتیں بتاتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں وہ سچی بھی ہیں یا نہیں ہے, وہ عمران خان نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا, لیکن دور رکھا گیا ان کو عوام سے. ایک جھلک بھی عوام ان کی جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ دیکھنے کو ترس گئے. اب اس میں نیلم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو وہ بات بتاتے ہیں اندر سے آگے, ان کے اندر ایک تو یہ جو آپس میں بیان بازی کا لڑائی کا ایک آپ نے دیکھا بھی جو لاہور میں ہوا کہ جو عالیہ حمزہ ہیں ہماری بڑی اچھی دوست, بڑی اچھی مطلب وہ کمیٹڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ میں بھی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے جو ان کے ساتھ معاملہ جتنی بھی ان کے ساتھ بہت سارے پروگرامز کیے, جو بھی وہ وہاں کی پنجاب کے سارے معاملات ان کے انڈر ہیں اور ان کو نہیں بلایا. پھر جناب جو دوسرے احباب ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے بارے میں کافی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ 2 طرفہ کھیل رہے ہیں, پچ کی دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اندر علی امین گنڈا پور جائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ قسم کا باہر آ کے بیان دیں گے. اگر اندر فواد چودھری صاحب جائیں گے تو وہ کہیں گے ڈیفرنٹ. اگر شیخ رشید صاحب کہیں گے تو وہ کہیں گے میرا ماتھا چوما, مجھے گلے لگایا. ٹھیک ہے, تو اب سمجھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے اور میڈیا پہ ڈائریکٹ وہ کوئی بیان نہیں دے سکتے, اور جو ٹویٹ بھی ظاہر ہے وہ جو لکھتے ہیں وہ جو اداروں کا خیال تو یہ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ مینیج کرتی ہیں, اور جب ہی وہ ملاقات کرتی ہیں تب سخت ٹویٹ آتے ہیں. یعنی وہ جب آتی ہیں تو سخت ٹویٹ آتے ہیں, اگر کوئی اور جاتا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کا ٹویٹ آتا ہے, صرف ماڈریٹ قسم کا ٹویٹ آتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب وہ والے عمران خان صاحب ہے جو علیمہ خان بتا رہی ہیں, یا عمران خان صاحب کا وہ ابھی جو ہے وہ سٹانس ہے جو فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, یا جو گوہر علی خان صاحب بتا رہے ہیں, یا علی امین گنڈا پور. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 5 6 7 شخصیات میں بٹ چکے ہیں. یعنی جو بندہ انٹرپریٹیشن کرے گا, اندر سے جو سن کے آئے گا, اس کو جو یاد رہتا ہے یا جو وہ بتانا چاہتا ہے وہ باہر آ کے بتا دے گا. یہاں تک ہوتا رہا, آپ کو پتا جب شیر افضل مروت تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری صلح ہوگی, اندر جا کے انہوں نے کہنا, باہر آ کے گوہر علی خان نے ڈیفرنٹ کہہ دینا اور علی امین گنڈا پور خان ڈیفرنٹ کہہ دینا. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو لڑائی ہے, اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ جب عمران خان صاحب یا تو خود باہر آ کے کچھ کہیں یا پھر ساری کی ساری پارٹی ایک پیج پہ ہو. اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نہیں نظر آتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پیج پہ کیا ہوگی. اب تو عمران خان بھی تنگ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف پھیلا رہے ہیں, جو ڈویژن ہے, ان کو میں باہر آ کے دیکھ لوں گا. آپ لوگ احتجاجی تحریک پہ فوکس کریں, لیکن مسئلہ یہ کہ فوکس لوگ کیسے کریں جب تک یہ اختلاف رہے گا. کس کی بات سنیں؟ وہی بات کہ گوہر ایوب کی بات سنیں, بیرسٹر گوہر کی بات سنیں, یا پھر علی امین گنڈا پور کی سنیں, یا علیمہ خان کی سنیں, زلفی بخاری, وہ جن کے بارے میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو یہاں سے لیڈ کریں گے ان کے احتجاجی مظاہروں کو, ان کے بارے میں عمران خان کی بہن نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, اور وہ کہاں تھے, ریپرزینٹ نہیں انہوں نے ٹھیک سے کیا. اسی طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں عالیہ حمزہ بڑی کمیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے. سو اتنی کنفیوژن ہے. یہ صرف کنفیوژن اسی وقت کلیئر ہو سکتی ہے جب عمران خان سے صحافیوں کا کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن ہو. میں ایک بات آپ کو خبر دے دیتا ہوں, اگر 5 اگست کو پی ٹی آئی یہ احتجاج نہیں کرے گی تو آئی ایم پریٹی شیور کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گی اپنے اس عہدے سے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ نے یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی چھوڑنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ جتنی بھی اسلام آباد کی یا کے پی کے کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کے سارے معاملات عالیہ حمزہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ 9 مئی کے مقدمات میں نومینیٹڈ تھی, جیل میں رہ کے آئی ہیں, تو ان کا ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہے, وہ تھوڑا سخت
قسم کا سٹانس رکھتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں, شاید عالیہ حمزہ نے اس تحریک میں, وہ جیل میں تھی یا مختلف مقدمات میں تھیں, تو انہوں نے وہ دیکھا نہیں. لیکن علی امین گنڈا پور یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ سارا کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ, آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام آباد یہ آخری دفعہ گئے تھے, جب سنجانی پہ رکنا تھا اور نہیں رکے اور پھر معاملات خراب ہوئے, تو تب یہ کہا گیا کہ یہ فائنل کال ہے. تو اب فائنل کے بعد بھی کوئی فائنل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بیان ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ میں 90 دن کا ٹائم دیتا ہوں, 91 دن جب ہوں گے تو تب آپ کی اور ہماری جنگ ہوگی. لیکن دوسری طرف جو عالیہ حمزہ یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 اگست جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے, 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو. تو 2 سال جب ہوتے ہیں 5 اگست کو, تو تب اتنی بڑی تحریک ہونی چاہیے کہ ان کی رہائی ممکن ہو. تو اب یہ جو 2 ڈویژنز ہیں, یہ یا تو عالیہ حمزہ صاحبہ کے استعفے پہ ختم ہوگی, یا پھر ان کو 5 اگست کو تحریک لانچ کرنی پڑے گی. صحیح ہے. یہ بڑا دیکھتے ہیں کہ 5 اگست تک کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ تحریک لانچ کریں, حکومت ایک کاؤنٹر تحریک لانچ کر دیتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے. اور پھر 5 اگست کا دن ویسے بھی مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے, تو پھر شاید اب اس مسئلے کی وجہ سے کہ نہیں اس دن کا کشمیر کو امپورٹنس دینی ہے, تو یہ, اور اس کے بارے میں تو عمران خان صاحب اپنے دور حکومت تو میں نیلم, آپ نے گیلپ کا سروے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. گیلپ کے سروے میں عوام بھی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. یعنی گیلپ نے جو سروے دیا اس میں تقریباً 55 to 66% کی جو ریشو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مزید احتجاج میں نہیں جائیں گے. اور یہ وہ عوام ہے جو KPK کی عوام ہے. یعنی پنجاب کی عوام تو آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بہت محدود لیول پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگ ایکٹیو ہوں. ایون آپ نے دیکھا بڑی بڑی جو ان کے کارکن تھے, بڑے بڑے جو لیڈرز تھے, حماد اظہر ٹائپ, یہ وہ اس طرح کے, وہ سارے ہی نہیں آتے کسی بھی احتجاج میں. اور اسلام آباد میں بھی یہی اعتراض رہا کہ یہاں سے یہ لوگ وہاں تک پنجاب سے لوگوں کو نہیں لے کے, تو ہمیشہ KP سے لیڈ ہوتا آ رہا تھا. لیکن اب جو KP میں گیلپ سروے آیا اس میں بھی ذہن جائیں کیسے. 26 نومبر آپ کے سامنے ہے, 9 مئی کو کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب کرتے کوئی 50 100 200 لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پرتشدد ہونا چاہیے, توڑ دو شیشے اور جلاؤ گھراؤ کرو. باقی لوگ کہتے ہیں کہ یار پرامن طریقے سے کر لو, آپ دھرنا دے دو. دھرنا بھی تو چلا تھا نا اس وقت, وہ اس وقت تک چلتا رہا تھا جب تک کہ PTV اور پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا تھا, اس تک وہ اس کو لیکن آؤٹ کم نہیں ہوئی تھی. تب بھی آؤٹ کم 114 دن کا دھرنا جو دیا تھا, اس کے جو مزید جو مین اس میں جو خواہشیں تھیں عمران خان صاحب کی, اس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت انہوں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ گھر گئے تھے, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا ان کے کانٹریکٹ یا معاہدوں میں کمی تھی, ورنہ وہ دھرنا بڑا اسٹرانگ تھا. اور اس میں پاکستان نے, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی 114 دن کا دھرنا کبھی پاکستان نے وٹنس بھی کیا تھا. لمبے عرصے تک لوگ جاتے رہے تھے, بیٹھے رہے تھے. تو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب وہ ہوا پرتشدد, جب ہوا پارلیمنٹ پہ حملہ, PTV پہ حملہ, تو انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی تھی. پھر وہ نقص امن کا جو ہے وہ مسئلہ بن گیا تھا. اب یہاں پر بھی یہ کتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے عمران خان صاحب جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے. اس کے بعد بلکہ گورنمنٹ کیا, ان کی تو صرف وزارت عظمیٰ ہی گئی تھی, گورنمنٹ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کی تھی پھر ہر جگہ. تو اگر وہ جلسے اتنے بڑے بڑے ہو رہے تھے کہ مطلب دیکھنے والا, مطلب صرف ایک لاہور کا جلسہ بھول گئے تھے, ہر جگہ جس جگہ جاتے تھے عوام اکٹھی ہو جاتی تھی, عوام گھروں سے باہر بھی نکل رہی تھی. جیسے ہی اس میں یہ تشدد کا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے کہ یہ جی کارپس کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دو, یا اور اس میں پھر حکومت تو اس انتظار میں تھی کہ کوئی غلطی ہو ان سے, اور اس موقع کا حکومت نے بھرپور اور اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن اب معاملہ یہ نا کہ نیلم, اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں 114 دن کا دھرنا ہو, یا وہ ایون جب نو کانفیڈنس موشن آیا تھا اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن وہ عمران خان صاحب نے کیے. اور عمران خان صاحب PTI میں وہ واحد شخصیت ہے جن پہ سب کے کنسنسس ہے, یعنی سب لوگ ان کی بات مانتے ہیں, ان کو نو سر والا کوئی بھی نہیں ہے, سب یس سر والے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, وہی بات ہے نا کہ باہر کس کی بات یہ مانیں گے. جب عمران خان صاحب سے کوئی مل کے آتا ہے تو وہ ہر شخص کی ڈیفرنٹ ایک اسٹریٹجی اور ڈیفرنٹ معاملہ. زین, آپ بھی پاکستان کی سیاست کو بڑا سمجھتے ہیں, تو اب کیا مسئلہ ہے عمران خان کے باہر آنے میں, کیا مسئلہ ہے؟ مطلب
नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये ठीक है उन पे केसेस हैं और वो हम केसेस भी हैं, जानते हैं कि केसेस उनमें खत्म होना पाकिस्तान में कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारी हमने आंखों के माजी में सामने हुआ देखा है ना, अभी नवाज शरीफ साहब के केसेस कैसे खत्म हुए, इतने बड़े बड़े केसेस थे कि पता नहीं इनसे ज्यादा दुनिया में कोई बुरा शख्स नहीं है, लेकिन फिर केसेस जैसे दिनों में खत्म हुए और जैसे टेक्निकल वे में खत्म हुए कि हम सब सोच में पड़ गए कि वाकई इतने कमजोर केसेस थे। देखिए वो जो वन पेज था ना इमरान खान साहब का, जब तक वो चलता रहा तो इन सब पे भी केसेस थे, ठीक है, लेकिन अब इनका वन पेज चल रहा है, अब तक जब तक ये वन पेज है तब तक किसी किस्म की उम्मीद नहीं होनी चाहिए इमरान खान साहब को। और दूसरी बात नहीं, ये लेकिन जब तक उनका वन पेज चल रहा था कम से कम नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था, वो मुल्क से बाहर भी गए थे, उनकी बेटी जेल में ज़रूर डाला गया था, उनको भी डाला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है जेलों से रिहाई भी मिली थी। शहबाज शरीफ को भी जेलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कमर का दर्द ये वो करके जेलों से रिहाई मिल गई थी, या समझ लें कि वो डील कर लेते थे। मैं वो आपको बता देता हूँ ना, उसमें ये है कि आपको पता है कि मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर बिल्कुल खामोश हो गया था जब उनकी रिहाई हुई, उसके बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की, कोई कुछ नहीं की। इमरान खान साहब की कौन गारंटी देता है कि वो ये चीज़ करेंगे? अब मसला तो यही है ना कि पूरा पीटीआई तो इस बात पे खड़ा हुआ है ना कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, तो अगर इमरान खान साहब डील करेंगे तो फिर वो अपनी पाँव पे खुद खिलाड़ी मारेंगे, या इस तरह का कोई अगर सियासत और क्रिकेट मैच में फ़र्क है ना। क्रिकेट मैच के दिन के एंड में किसी एक ने जीतना है और किसी एक ने हारना है। वैसे अब मैचेस ड्रॉ भी होते हैं, लेकिन मेनली तो एक हार जीत है ना, ये सियासत है। इसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए बैक फुट पे जा रहे हो तो आप तैयारी कर रहे होते हो। अगर मरियम नवाज खामोश हुई थी तो उसके बाद आज वज़ीर आला भी हैं। तो इमरान खान साहब अब एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, अब वो एक सियासतदान है। तो कहीं ये बात अब इमरान खान साहब को समझनी है, हवाओं का रुख अगर नहीं है तो थोड़े अरसे के लिए बैक फुट पे जाए इंसान और अपनी दोबारा स्ट्रैटेजी बनाए और तैयारी करे और मजीद तैयारी के साथ जो है नेक्स्ट कदम निकालें। और डिप्लोमेसी किस चीज़ का नाम है? ये क्यों हर नेशन ने अपने एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स रखे होते हैं? ये रखे होते हैं कि हर किसी के जाके गले नहीं पड़ना होता, गिरबान नहीं हर किसी का जाके पकड़ना होता। आपने बात करके बातचीत और डायलॉग से मसले का बड़े बड़े मसले भी हो तो वहाँ पे डिप्लोमेसी चल रही होती है। देखिए ये तो चलती रही हैं, लेकिन मामला वही है कि अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि किसी तरह की डिप्लोमेसी हो या नहीं, ये आम शख्स तक, आम वोटर तक तो ये बात पहुंच ही नहीं पा रही। और अगर पहुंच रही है तो वो किसी एक लेंस से पहुंच रही है। वो लेंस अली मीन का है, अली मीन गंडापुर का है, वो अलीमा खान साहिबा का है, वो लेंस फवाद चौधरी साहब का है। यानी जो इमरान खान साहब का एक्चुअल लेंस है वो तो आवाम तक पहुंच ही नहीं रहा। क्योंकि आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि मैंने खुद बाज़ दफ़ा देखा कि इमरान खान साहब एक तरफ तो बड़ा बेहतरीन कभी ट्वीट आता है और 2 दिन बाद वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ट्वीट आ जाता है। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या इमरान खान साहब की 2 दिन वाली जो पहली बात थी जहाँ पे वो ये कह रहे थे कि इदारे हमारे हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है, क्या वो है, या फिर अगले ही जब वो फिर वो क्या नाम है उसका, फिर एक दिन ट्वीट आती है फर्द वाहिद मेरे खिलाफ है, फिर फर्द वाहिद से वो जनरल आसिम पे जाते हैं, फिर जनरल आसिम से फर्द वाहिद पे आते हैं, फिर फर्द वाहिद से ये इदारे हमारे हैं, ये लोग अब समझ नहीं आती कि वो इमरान खान साहब उस फर्द वाहिद का नाम ले रहे हैं या वो जो फर्द वाहिद है वो अलीमा खान साहिबा को खटक रहा है। ये तो अब समझ ही नहीं ना आ रही कि उनको असल में तो बात ये है कि जब संजानी में इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब संजानी में रुकने का कहा गया तो तब इन्हें रुक जाना चाहिए था। और अब भी मेरे ख्याल में अगर अली अमीन गंडापुर या जो दूसरे लोग हैं अगर वो ये एहतजाज या इस तरह की तहरीक लॉन्च नहीं करना चाहते तो उसके पीछे वजह शायद यही है कि वो ये चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के ज़रिए से किसी तरह से मामला लेकिन अगर अली अमीन ये तहरीक इतना पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करना चाहते और उन्होंने यू टर्न ही लेना होता है वापस ही आना, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें किस चक्कर में करते हैं कि हम आज इनकी गाड़ियों को हिला देंगे, हम आज इनका कानून पुलिस को भी देख लेंगे, आज हम इदारों को भी देख लेंगे, आज हम ये कर देंगे वो। फिर वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे के लोगों में वो हलबला और जोश और एग्रेशन ला के और फिर उसके बाद यू टर्न लेके फिर 20 मिनट में पता नहीं चलता कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब किधर हुए हैं। देखें अगर आप एक जलसे में आपको भी खड़ा किया जाए ना और सामने आपके 20-30 हज़ार का क्राउड हो और आपको लगे कि ये सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे फॉलो करेंगे तो आपके अंदर भी ये जज्बातियत आएगी। तो लेकिन जब भी आप नीचे आएंगे, डिबेटर में और पॉलिटिशियन में फ़र्क होना चाहिए कि एक डिबेटर है वो देखता है कि लोग खुश हो रहे हैं तो चलो मैं और ज़्यादा एग्रेसिव होके तकरीर करूं। आपकी तकरीरों की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, आपकी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं
تو آپ اس طرح سے اس کیلیبر پہ آ کے بات کیا کریں نا. آپ کی باتیں ایسے ہوں کہ گلی کے جو بدماش ہیں وہ والی باتیں, اور پھر بدماش بھی وہ ہوتے ہیں نا کہ چلو پھر آپ بدماش بھی ہو رہے ہو تو سمجھ آتا ہے, آپ پھر غائب بھی سب سے. وہ دوست ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھا لیتے ہو پیچھے دیکھتے ہو, پیچھے سے نواز شریف نے کہا تھا نا, نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو پیچھے سے نعرے لگ رہے تھے, نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا 99 میں بڑھایا تھا, پیچھے ایک بندہ ہی کوئی نہیں سی. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو اب سمجھ آ گئی, انہوں نے قدم بڑھا کے دیکھ لیے. یہ نہیں ہے گلی امین گنڈا پور نے یار, انہوں نے مطلب سوری ٹو سے, لیکن انہوں نے اچھی تحریکیں چلائی ہیں اور وہی وہاں سے لے کے آتے رہے نا لوگ. پنجاب کے تو بالکل ہی لوگ کچھ جیل میں تھے, کچھ لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھے, وہ تو بالکل بھی کوئی لوگ نہیں لاتے. یہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑی بات آ جاتی ہے. پنجاب کے لوگوں کے جتنے کاروبار تباہ ہوئے ہیں نا, جتنی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, کے پی کے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ وہاں حکومت پی ٹی آئی کی تھی. تو خیر اس کے اوپر میں آتی ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا, ان کے بارے میں کوئی خیر خبر ہے؟ وہ کیا کوئی ڈیل کریں گے؟ وہ کیوں نہیں سمجھاتے عمران خان صاحب کو, یا وہ ان کا بھی سیم ہی موقف ہے جو عمران خان کا؟ نہیں, عمران خان صاحب سے ان کا موقف مختلف ہے. اور آپ نے ایک خط یہ جو لکھا ہے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو لکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, اور جو ہمارے پریویس پنجاب کے گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, تو ان کے یہ سب لوگوں نے کمبائن لکھا ہے. اور انہوں نے بھی ایک ہی بات کی ہے کہ ڈپلومیسی کی طرف آئیں. کیونکہ دیکھیں, آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا ہے نا, تو عمران خان کے لیے فری عمران خان یا ریلیز عمران خان اس طرح کے تو ٹرینڈ نظر آئے ہوں گے. کہیں پہ آپ کو فری شاہ محمود قریشی نہیں آئے گا, فری یاسمین راشد صاحبہ. اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کارکنان, تو وہ بڑی محدود سے لیول پر. تو بات یہ ہے کہ اگر 2 سال عمران خان صاحب کو ہوئے ہیں تو ان کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کو ریلیٹیولی اچھی سہولیات میسر ہوں گی یاسمین راشد سے, شاہ محمود قریشی سے, اور جو آپ نے بتایا بھی اتنے لوگ ان کو ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو آپ نے کبھی سنا ہو کہ پی ٹی آئی کا پورا وفد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو ملنے گیا ہو؟ پی ٹی آئی کا پورا وفد جو ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو باہر کے لوگ بھی ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھیل رہے ہیں یہاں پہ, وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے سارا کا سارا عمران خان صاحب کے ساتھ. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں کسی کا, یاسمین راشد سے کوئی انٹرسٹ نہیں. تو میرے خیال میں جب پارٹی بن کے یہ سوچیں گے, اور جب یہ کمبائن ایفرٹ کریں گے, اور یہ کسی ایک سمت میں کریں گے, یعنی یا تو آپ تحریک اس طرح سے لانچ کریں کہ اس کو کوئی نہ روک سکے, یا پھر آپ ڈپلومیسی ایسی کریں کہ جس میں آپ اپنے فائدے لے سکیں, اپنی جو ہے وہ جو ضروریات ہے, جو چیزیں ہیں وہ منوا سکیں. اچھا, یہ جو لیڈرز ہیں وہ دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن ورکرز اور سپورٹرز اور ووٹرز وہ بڑا دیکھ رہے ہیں کہ یاسمین راشد کو تو وہ ویسے بھی نواز شریف کے مقابلے میں کافی ووٹس دے دیتے تھے, اب اگر وہ جیل سے لوٹیں تو پھر تو کیا ہی حال ہوگا. خیر, اب بہت شکریہ زین, آپ نے ہمیں جوائن کیا.